بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 محرم کے روزے کی فضیلت۔ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن اور اس روزے کی فضیلت اس مہینے کے عام دنوں سے بھی زیادہ ہے۔ ایک تو خود 10 محرم کے دن کی وجہ سے، دوسرا محرم کے مہینے کا دن ہونے کی وجہ سے۔ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ یہود و نصارہ اور قریش مکہ اس دن کی فضیلت کے قائل تھے اور اس دن کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں کعبہ کو غلاف بھی اس دن پہنایا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس دن روزہ رکھنے کی ترغیب دی۔ نیز رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے اس دن کا روزہ فرض تھا، جو کہ بعد میں منسوخ ہو گیا، مگر پھر بھی اس دن کے روزے کی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس سے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بعض حدیث کی شروحات اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 10 محرم کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے پر آئی تھی۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی اور اسی دن آسمان پر اٹھائے گئے۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے خلاصی ملی اور اسی دن ان کی امت کا قصور معاف ہوا۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو مرض سے صحت عطا ہوئی۔ اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عطا ہوا۔ اس کے علاوہ اور بھی واقعات اس دن کے متعلق لکھے گئے ہیں۔ اس قسم کے واقعات اور روایات میں اگرچہ محدثین حضرات نے کلام کیا ہے، مگر اس سے بھی مجموعی طور پر کسی نہ کسی درجے میں اس دن کی فضیلت و عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ رمضان سے پہلے 10 محرم کے روزے فرض ہونے سے متعلق ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے لوگ 10 محرم کے دن روزہ رکھتے تھے اور 10 محرم کے دن کعبہ کو غلاف بھی پہنایا جاتا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض فرما دیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہے وہ رکھ لے اور جو چھوڑنا چاہے وہ چھوڑ دے۔ یہ روایت بخاری مسلم میں، ترمذی، ابو داؤد اور مختلف احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ 10 محرم کے روزے کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو 10 محرم کے دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ اس دن کی کیا خصوصیت ہے کہ تم روزے رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ بڑا عظیم اور نیک دن ہے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون پر غلبہ عطا فرمایا اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اور بطور تعظیم اس دن روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے مقابلے میں ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں اور بطور شکر روزہ رکھنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ نے 10 محرم کے دن خود بھی روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کی تلقین عطا فرمائی۔